جی یہ ہم اس وقت دریائی علاقہ جہاں پہ فلڈڈ ایریا ہے اور لوگ متاثرین ہیں، آپ کو دیکھنے کے ساتھ تو کیمپنگ لگی ہوئی ہے۔ یہ راجن پور روڈ پل دھندی کا علاقہ ہے جہاں پہ ہم لوگ اس وقت جا رہے ہیں، اور اس علاقے میں ہمارے ساتھ دوست بھائی ہیں، 22 کے قریب ہم لوگ ہیں جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے وہ سامان لے کے چنیوٹ سے ادھر پہنچے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں الخدمت فاؤنڈیشن کا بھی ایک بورڈ نظر آ رہا ہے، پینافلیکس نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اس علاقے میں کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس علاقے میں جو موجود ہیں۔ قاری صاحب جو ہیں وہ آپ آگے آ رہے ہیں کائنڈلی، یا ہمیں تھوڑا سا بتاتے جائیں گے۔ قاری صاحب یہ کون سا علاقہ ہے اور ہم اس وقت کس روڈ پہ ہیں؟ یہ ہمارے یہاں پہ راجن پور سے تعلق رکھتے ہیں۔ قاری صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ جی محترم، میرا نام محمد عباس لاکھا ہے، مرکز التوحید میں پڑھاتا ہوں، اور ابھی جو ہم جس جگہ پہنچے ہیں اس کا نام ہے کوٹلہ جندہ موڑ ہے، اور ادھر سے 2 سڑکیں لگتی ہیں۔ ایک روڈ جاتی ہے فتح پور کی طرف، شہر کی طرف، اور یہ جو روڈ ہم لے کے جا رہے ہیں یہ حاجی پور شہر کی طرف جاتی ہے۔ اور ادھر بہت سارے نقصان ہوئے ہیں لوگوں کے، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فصلات کے، مکانات کے، جانی مالی کافی سارے لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے ابھی جانا ہے۔ دیکھیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بلڈنگز، مکانات جو دور نظر آپ کو آ رہے ہوں گے، مکانات جو ہیں وہ گر چکے ہیں لوگوں کے۔ یہ آپ کو وہ سارے مکانات جو یہ سارا سیلابی پانی ہے، جو لوگوں کی فصلیں ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ روڈز کے اوپر جو ہے دیکھیں یہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں، جو متاثرین خیمے ہیں یہ خیموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بستیاں جو ہیں یہ پوری اب یوں کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں خیمہ بستی بنی پڑی ہے، اور لوگوں کو جو ہے یہ جو ہے وہ ٹینٹ وغیرہ مخیر حضرات نے دی ہیں۔ یہ اب سارے روڈز کے اوپر اسی طرح جو ہیں وہ کیمپس ہی لگے ہوئے ہیں، جو متاثرین ہیں جن کے مکانات گر گئے ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اور روڈز کے اوپر جی وہ اپنا انہوں نے گزارا کر رہے ہیں۔ مکانات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سیلابی ایریا کے اندر جو گرے ہوئے ہیں، دور دور تک یہاں پہ پانی ہی پانی ہے اور کوئی چیزیں۔ اچھا آپ کے اندازے میں کتنا اس علاقے میں لاسٹ جو فلڈ ہے وہ کتنا بتایا گیا ہے جو اس علاقے میں آیا ہے؟ بہت زیادہ فلڈ بتایا گیا ہے۔ تقریباً آدمی اگر اس فلڈ کے اندر چلتا تو اس کا صرف ساری نظر آتا، باقی سارا جسم اس فلڈ کے اندر ہی مثلا اس میں چلا اس علاقے کی اگر بات کریں تو اس علاقے میں یوں کہہ لیں کہ 7-7 8-8 فٹ تک پانی جو ہے وہ اس علاقے میں آ چکا تھا، اور یہ روڈز کے اوپر وہ ایک جو نوجوان ہے وہ اچھا وہ آپ کو دور سے کیمپنگ نظر آ گئی کہ بعض اونچی جگہوں کے اوپر بھی لوگوں نے ابھی تک کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ ہم جو ہمارا یہ سارا ٹور ہے یہ آیا ہے حافظ داؤد صاحب کی قیادت میں، ڈاکٹر طاہر رشید سیال صاحب بھی ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کتنے متاثرین ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی اس وقت جو تازہ ترین صورتحال نظر آ رہی ہے تو یہ لوگوں کو تو آباد ہونے میں کئی مہینوں درکار ہیں۔ ابھی تو آگے سردی کا موسم آ رہا ہے، پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں پہ 4-4 فٹ کھڑا ہے، کہیں پہ 5-5 فٹ پانی کھڑا ہے۔ یہ پانی کی نکاسی کا تو اب کوئی سلسلہ نہیں، یہ گہری کھائیاں بن چکی ہیں۔ اب یہ پانی خشک ہوگا، دھوپ سے خشک ہوگا، فصلیں تو آلریڈی تباہ ہو چکی ہیں، لیکن ان لوگوں کو اب آباد کاری کے لیے ابھی کئی مہینوں درکار ہیں۔ ان کے مکان مکمل ڈیمالش ہو چکے ہیں، یہ لوگ جو ہیں اپنے گھر بار ہر چیز ختم کر کے اب روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی آباد کاری کے لیے گورنمنٹ کو ایک بہت بڑی ایک جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ یہ لوگ ڈاکٹر صاحب لوگ سامان بھی لا رہے ہیں، آپ کیا چاہیں گے کہ اس علاقے میں کون سا سامان چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ان کے پاس رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو سامان کون سا جو ہے وہ لے کے آئے؟ اصل میں سامان لانے سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے وہ سامان کی پراپر ترسیل ہے۔ سامان ایسا ہو جو پراپر طریقے سے وہ خشک راشن ہو یا ایسی چیزیں جو وہ پکا بھی سکیں، اور ان تک پہنچانا ایک بہت بڑی ایک الگ سے تھیوری ہے۔ مقامی لوگوں کے ذریعے حکومت کی طرف سے یا جو سوشل جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے ایسی کوئی گائیڈ لائن پراپر ہونی چاہیے کہ جو بندہ لاہور سے چلتا ہے یا فیصل آباد سے چلتا ہے یا کہیں سے بھی چلتا ہے اس کے پاس پراپر گائیڈ لائن ہو کہ میں نے جانا کہاں پہ اور کہاں پہ حقدار موجود ہیں۔ بالکل یہاں پہ جب جو بھی آئے وہ سامان لے کے آئے یا جو بھی اپنا چیزیں لے کے آئے وہ کم سے کم اس علاقے کے لوگ جو ہیں ان سے ان کا رابطہ ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی ایمانداری تک ان لوگوں تک پہنچائیں۔ ابھی ہم نے رات کو دیکھا یہاں پہ جب پہنچے تو مختلف جو سامان وغیرہ لوگ لے کے آ رہے تھے تو وہ سارا کا سارا سامان باہر جو مین کیمپوں کے اوپر ہی دے کے جا رہے تھے۔ متاثرین جو محصور ہیں وہ لوگ بیچارے اندر پھنسے ان تک نہیں پہنچا، اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں انسانوں کے لیے تو سامان لایا جا رہا ہے، لیکن جانوروں کے لیے کسی قسم کا
کوئی سامان نہیں لایا جا رہا. جانوروں کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریاں پھوٹ رہی ہیں اور ویکسینیشن نہیں ہو رہی. حکومت کو چاہیے کہ اس طرف بھی جو ہے وہ لازمی توجہ کرے. ہم آگے جب پل کے قریب پہنچیں گے پھر آپ سے مزید اس علاقے کی ویڈیوز دکھائیں گے. اور اب یہ ہم راستے میں ہیں اور یہ دیکھ کے روڈز بھی جو ہے وہ پانی کی وجہ سے کس طرح ہو چکے ہیں. جی